یہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 دوستوں سے جنہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے نام طلحہ، صبان، زبیر، اذلان اور ارباز تھے۔ شام کے وقت یہ 5 دوست اذلان کی گاڑی پر روانہ ہوئے۔ اذلان اور ارباز آگے بلکہ باقی تینوں پیچھے بیٹھے تھے۔ ابھی چند میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک سنسان جگہ پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ صبان بولا، یار اذلان پتہ بھی تھا کہ اتنے بڑے سفر پر روانہ ہونا ہے، کم از کم گاڑی تو ٹھیک کروا لیتا۔ اذلان نے جواب دیا، یار آج صبح ہی تو چیک کروایا تھا، اس کمبخت کو صبح تو فراٹے مار کے چل رہی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ طلحہ نے اذلان کی بات کاٹی، یار اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، رات کا اندھیرا چھا رہا ہے اور مجھے اس سنسان جگہ پر ڈر لگ رہا ہے۔ صبان بولا، او ہو، یہ دیکھو موبائل میں بھی سگنل نہیں آ رہے، اب کیا ہوگا؟ کسی کو کال کر کے بلا بھی نہیں سکتے۔ اتنی دیر میں اذلان گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کو چیک کرنے لگ گیا۔ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ سوائے طلحہ کے باقی سب گاڑی سے باہر نکل آئے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن گاڑی بھی کہاں چلنے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وقت کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو اچھوں کے رونگٹے کھڑے کروا دیتا ہے۔ وقت ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلنے والا تھا، لیکن یہ دوست وقت کی ایک ظالم چال سے بے خبر تھے۔ 1 آدھ گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد وہ سب تھک ہار کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ نہ آگے جانے کا کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ پیچھے جانے کا۔ آخر طلحہ نے خاموشی توڑی، ہمیں واپس گھر کی طرف جانا چاہیے، آخر چلتے چلتے پہنچ جائیں گے۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی، پتہ ہے کتنے میل کا فاصلہ طے کر چکے ہیں ہم، واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارباز کو ایک ترکیب سوجھی، کیوں نہ آگے کی طرف جائیں، ہو سکتا ہے کہ آگے کہیں مکینک کی دکان مل جائے اور گاڑی کی خرابی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ زبیر نے بات کاٹی، آگے کی طرف جانے کے بجائے کیوں نہ پیچھے کی طرف جائیں، کیونکہ پیچھے تو ایسی کوئی ڈراؤنی اور خوفناک چیز نہیں دیکھی جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ ہاں البتہ آگے کا پتہ نہیں کون سی خون خوار چیزیں ہمارا استقبال کریں گی۔ صبان بولا، یار بات تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن پیچھے بھی دور دور تک میں نے کہیں مکینک کی دکان نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں تو جب گھر سے نکلا ہوں باہر کی دنیا ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب سوچ وچار کر ہی رہے تھے کہ آگے کیا کیا جائے، اتنے میں ایک گاڑی وہاں سے گزری جو تھوڑی دور آگے جانے کے بعد رک گئی۔ اذلان فوراً بولا، وہ دیکھو آگے ایک گاڑی رکی ہے، شاید ہمیں یہاں تنہا یا کر ہی اس آدمی نے گاڑی روکی ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس جا کر مدد کی طلب کریں۔ ابھی وہ اس آدمی کے پاس جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ وہ گاڑی پیچھے کی طرف آئی اور ان کی گاڑی کے عین برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کے شیشے سے اندر کی جانب دیکھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بچے، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ اذلان کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، جی محترم، ہم کب سے یہاں پریشان کھڑے تھے، نہ آگے جانے کا کوئی سراغ تھا اور نہ پیچھے جانے کا، اور موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتے۔ اگر آپ ہماری کچھ مدد کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس شخص نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں، آپ سب ایک کام کریں، اپنی گاڑی کو لاک کر کے میرے ساتھ آ جائیں، آگے کچھ ہی دور میرا گھر ہے، آپ آج رات وہاں آرام کر لیں اور میں ایک مکینک کو جانتا ہوں، اسے آپ کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ سن کر اذلان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ بولا، جی ٹھیک ہے، میں اپنے دوستوں کو بلا کر لاتا ہوں۔
وہ بھاگا بھاگا گاڑی کی طرف آیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب راضی ہو گئے لیکن سبحان نے اختلاف کیا۔ سبحان نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آدمی کون ہے اور ہمیں کہاں لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قاتل ہو اور ہم سب کو مار ڈالے۔ میری بات مانو تو آج رات ہم اپنی گاڑی میں گزارتے ہیں۔ ایک بار آنکھ لگ گئی تو صبح کب ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر صبح کی روشنی میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ طلحہ نے سبحان کی بات کاٹی۔ آنکھ لگنے کے بعد ہمارا اس سنسان جگہ پر کیا حال ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ اگر کوئی جنگلی جانور اس طرف نکل آیا تو ہماری زندگی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس آدمی کے ساتھ جائیں۔ ٹال مٹول کرتے کرتے آخر سبحان بھی اس آدمی کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا۔ وہ سب اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ آخر سبحان نے خاموشی توڑی۔ محترم رات کے اس وقت آپ کہاں جا رہے تھے؟ کہیں ہماری طرح سیر سپاٹے پر تو نہیں نکلے تھے؟ اس آدمی نے سرد آہ بھری۔ نہیں جناب، ہم جیسوں کے مقدر میں سیر سپاٹے کہاں۔ صبح کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پھر گھر واپسی۔ بس ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے ہماری۔ اذلان بولا، بڑے مصروف آدمی لگتے ہیں آپ۔ ایک دو دن ہمارے ساتھ گزاریں۔ اگر آپ کو سیر سپاٹے کا شوقین نہ بنا دیا تو پھر کہنا۔ آدمی بولا، حضور ہم سے ملنے کے بعد کوئی سیر سپاٹے کے لائق نہیں رہتا۔ گاڑی میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ اس آدمی نے پھریری لی۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم جس سے ملتے ہیں اسے کام اور مصروفیت سے عشق کروا کے چھوڑتے ہیں۔ سبحان نے اس کی بات کاٹی۔ محترم، ہم کسی کا اثر نہیں لیتے بلکہ دوسروں پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، دیکھا جائے گا۔ اتنے میں اس آدمی نے ایک حویلی کے آگے گاڑی روکی۔ یہ سنسان جگہ پر واقع ایک بڑی حویلی تھی جو دکھنے میں بھوتیا لگ رہی تھی۔ وہ آدمی گاڑی سے نکلتے ہی آگے بڑھا اور حویلی کا دروازہ کھولنے لگ گیا۔ سبحان نے اپنے دوستوں سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں بھاگ چلو۔ اگر ایک بار اندر چلے گئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر تو اس آدمی کی مرضی سے ہی باہر نکل پائیں گے۔ طلحہ نے حامی بھر لی۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہتے ہو۔ حویلی تو واقعی بھوتیا لگ رہی ہے۔ جب تک یہ آدمی دروازہ کھولتا ہے بھاگ چلتے ہیں۔ اذلان نے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈرپوک لوگ، خود بھی ڈر رہے ہو اور ہمیں بھی ڈرا رہے ہو۔ بھلا ایک بھوت گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لیتے۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا اور اس آدمی نے سب کو اندر آنے کو کہا۔ سبحان بولا، محترم، آپ کے عالیشان گھر کے آگے تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ وہ آدمی بولا، جناب، یہ حویلی میرے بابا جان کی تھی اور اب میری ہے۔ میرا حقیقی گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ آپ سب کافی تھکے ہوئے تھے اور میں خود بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات اس حویلی پر آرام کیا جائے اور اسی بہانے آپ کی بھی تھوڑی سیر و تفریح ہو جائے گی۔ ارباز بڑبڑایا، ہم نے تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ایسی حویلیاں دیکھی ہیں۔ زبیر نے اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آج تک فلموں میں دیکھی تھی تو آج حقیقت میں دیکھ لو۔ زبیر کے پیچھے پیچھے سب اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس کے اندر کا منظر باہر کے منظر سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف روشنی تھی اور حویلی کسی مہاراجا کے محل کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سب یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ سبحان نے سرسری انداز میں پوچھا، لیکن آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں، تو پھر کھانے پینے کا سامان کہاں سے لائیں گے؟ اس آدمی نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، حضور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا، لیکن آج شاید اس پر آپ کا نصیب لکھا ہوا تھا۔ باہر گاڑی میں ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ سب وہاں کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن سبحان کو اندر ہی اندر کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، وہ آدمی کچھ بھی دے اسے کھانا مت، ہو سکتا ہے
کہ اس کھانے میں کچھ ملا ہوا ہو،